ہوگا۔ دوسرے نمبر کی چیز کیا ہے؟ القصد فی الفقر والغنا، القصد فی الفقر والغنا، کہ انسان اگر فقر میں ہو، غربت میں ہو، فقر و فاقے کا شکار ہے، یا انسان غنی ہے، امیر ہے، دونوں صورتوں میں اس نے میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ سورۃ الفرقان 19واں پارہ، اس میں عباد الرحمن کی جو صفات ہیں، رحمان کے بندوں کی صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، وہ نہ اسراف کرتے، نہ بیجا خرچ کرتے، نہ فضول خرچ کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ دونوں کے درمیان کا رستہ اپناتے ہیں۔ تو ایک مومن کی شان کیا ہے؟ اگر وہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن اس کی نجات ہو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، تو اس نے کیا چیز کرنی ہے کہ اگر وہ فقر میں ہے تب بھی میانہ روی، درمیانہ رستہ اختیار کرے، اگر وہ مال والا ہے، مال و ثروت والا ہے، تب بھی درمیانہ رستہ اختیار کرے۔ سورۃ الاسراء میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ کے نہ رکھو، گردن کے ساتھ ملا کے نہ رکھو، بلکہ کیا کرو وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اتنے بھی نہ پھیلا دو کہ آخر تم درماندہ ہو جاؤ یا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ۔ انسان کے پاس اگر مال ہے تو فرمایا گیا کہ اتنی کنجوسی بھی نہ کرو کہ ہاتھوں کو جو ہے پھیلاؤ ہی نہ، ہاتھوں کو کسی کو دینے کے لیے جو ہے وہ نکالو ہی نہ، اور اتنے بھی سخی بھی نہ بن جاؤ کہ بلا آخر سب کچھ لوٹا کے تم خود جو ہے لوگوں کے دروں میں پھرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ درمیانہ رستہ انسان نے اختیار کرنا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو فرما رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص کیا کر رہے ہیں؟ وضو فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پانی تھوڑا زیادہ لے رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسراف نہ کرو، بیجا پانی نہ خرچ کرو، جتنی ضرورت ہے اتنی لو۔ سعد بن ابی وقاص حیران ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وضو میں بھی اسراف ہے؟ وضو تو ایک برکت والا اور ایک افضل عمل ہے، سنت والا عمل ہے، اور جتنا ہم گویا کہ ان کے ذہن میں گمان میں یہ ہے کہ جتنا بھی ہم اپنے آپ کو پاک کریں اچھی بات ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، وضو میں بھی اسراف ہے، اگرچہ تم جاری نہر میں وضو کر رہے ہو۔ نہر جو پانی جاری ہوتا ہے اس میں سے بھی آپ نے کیا ارشاد فرمایا، وہاں پہ بھی اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اگر پانی ضرورت سے زیادہ لے رہا ہے تو وہ اسراف کر رہا ہے، فضول پانی خرچ کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف یا فضول خرچ نہ کرو۔ اچھا، اس روایت کو اگر ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو ہم اپنے معاملات کو دیکھ لیتے ہیں۔ معاملات کیا دیکھتے ہیں کہ صحابی کو کہا گیا کہ اگر جاری نہر پہ وضو کر رہے ہو اور اضافی پانی لے رہے ہو ضرورت سے زیادہ تو اسراف ہے، حالانکہ نہر میں پانی کی کون سا کمی ہو جاتی ہے؟ ہم بعض اوقات ہم سے یہ غفلت ہو جاتی ہے کہ جس چیز کی ضرورت نہیں اس چیز کو استعمال کر لیتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہے اس کو نہیں کرتے۔ مسجد کی مثال لے لیتے ہیں، بعض اوقات جو ہے ہم سے یہ کوتاہی ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی سولر لگا ہوا ہے، سولر سسٹم ہے الحمدللہ، تو پنکھے جو ہے ضرورت نہیں، باہر مثال کے طور پہ کوئی بندہ نہیں، ضرورت بھی نہیں، گرمی ہے لیکن باہر ضرورت نہیں، کوئی بندہ نہیں ہے، تو ہم نے کہا چلو ویسے بھی فری میں سولر لگے ہوئے ہیں، کون سا بجلی، سورج کی بجلی ہے، کون سا اس میں کوئی خرچہ ہے، لیکن ہم نے وہ پنکھے چلا دیے۔ تو اس حدیث کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں کہ جاری نہر سے اضافی پانی لینا اسراف ہے، تو اگر پنکھوں کی ضرورت نہیں پھر بھی ہم نے پنکھے چلائے یہ سوچ کے کہ فری میں ہے تو یہ بھی اسراف میں آئے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنا ہے اور ان چیزوں کی ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ اسی طرح کلو واشربوا ولا تسرفوا میں ایک نقطہ بھی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، وہ کیا ہے کہ کھاؤ پیو اور
اسراف نہ کرو، فضول نہ خرچ کرو۔ عام طور پہ انسان جن جگہوں پر فضول خرچ کرتا ہے ان میں سے ایک شادی ہال یا شادی بیاہ کے تقریبات بھی ہیں۔ میں اور آپ اگر پلیٹوں میں کھانے بھر لیتے ہیں تو بعض اوقات ہم سے ظاہر ہے انسان حریص ہے، لالچی ہے کہ بھائی یہ بھی لے لوں، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، لیکن اتنا پلیٹوں میں بھر لیا جاتا ہے کہ وہ آدھی یا آدھی سے زیادہ یا کچھ حصہ کھانے کا وہیں پہ چھوڑ کے ہم، کیونکہ ہمارا پیٹ جو ہے بھر جاتا ہے، اور پھر وہی کھانا ہم چھوڑ کے جو ہے پھر چلے آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ تو قرآن مجید میں خاص طور پہ کھانے پینے کے ساتھ اسراف کو ذکر کر کے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ گھر میں ہو، باہر ہو، کسی بھی معاملے میں ہو تو کھاؤ پیو بھی، لیکن بے جا فضول نہ خرچ کرو۔ جتنی ضرورت ہے اتنی پلیٹ میں کھانا ڈالو اور کھاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان نعمتوں کے بارے میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں جب سوال ہوگا کہ ہم نے اتنے مرغن غذائیں تمہیں دی، اتنے بریانیاں، کوفتے، کیا کچھ نہیں دیا، تو تم نے اس کی یہ قدر کی کہ جب تمہارے پاس نہیں تھا تو تم جو ہے کیا کرتے تھے؟ تمنا کرتے تھے، خواہش کرتے تھے یا اللہ ہمیں یہ نصیب ہو۔ جب نصیب ہو گیا تو تم نے اس کی اس طرح سے بے قدری کی کہ وہیں پہ شادی حال یا بیاہ کے معاملات میں وہیں پر آدھی آدھی پلیٹیں چھوڑ کے آ گئے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو لہٰذا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کا سوال ہوگا، لہٰذا ان کی ناقدری نہ کیجیے۔ گھر میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، گھر میں بھی انسان کے روٹی اضافی بن گئی، اب وہ روٹی جو اضافی بن گئی تو یہ ہم سے بھی خطا ہو جاتی ہے بعض اوقات انجانے میں، کیونکہ توجہ نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو روٹی کے ذرات ہیں وہ ہم کچرے کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہی کچرے والے کو چلے جاتے ہیں، پھر وہ کہیں کچرا کہیں پہ پھینک دیا، وہ کسی کی ضرورت، کسی کے کام بھی نہیں آیا۔ تو اس کا اچھا طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر کی چھت میں یا کسی صحن میں یا جہاں پہ پرندوں کا آنا جانا ہو سکتا ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا برتن رکھ لیں، اور وہ روٹی کے ذرات، چاول بچ گئے اس کے ذرات جو آپ نے استعمال نہیں کرنے تو وہاں پہ رکھ لیں، تو اللہ کی مخلوق کے پیٹ میں چلا جائے، وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کچرے میں چلا جائے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہونے والا۔ اسی طرح انسان کے پاس اگر نعمت ہے، انسان کے پاس مال و ثروت ہے اور اسے وہ استعمال نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، تو رب تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز پسند فرماتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے انسان کو عطا کی ہیں وہ انسان کے جسم پر نظر آئیں۔ انسان کے پاس اچھا کپڑا خریدنے کی استطاعت ہے اور وہ جو ہے بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جو ہے چلتا رہتا ہے کہ بھائی میں تو اللہ والا ہوں، تو اللہ رب العزت کو کیا چیز پسند ہے؟ کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کر کے اچھے کپڑے پہنے۔ ہم پھر یہ بھی واقعات سنتے اور پڑھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے کپڑوں میں بھی پیوند ہوتے تھے، لیکن ہم دوسرے لحاظ سے نہیں سوچتے کہ اگر پیوند کیوں ہوتے تھے، وہ اپنے پاس مال جمع نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے پاس مال بینکوں میں ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم پھٹے پرانے کپڑے پہنے، تو یہ شریعت کو جو ہے پسند نہیں ہے۔ لہٰذا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔